آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر گھر کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف 10,000 روپے میں پورے مہینے کا راشن کیسے خریدا جا سکتا ہے۔ صرف 10,000 میں پورے مہینے کا راشن کیسے خریدیں؟ آسان طریقے جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہاں میں سحری کے بعد اپنی نماز میں نے کمپلیٹ کی ہے اور تھوڑا سا میں نے ذکر و اذکار کر کے اتنا تو پھر میں بھی تھوڑی دیر نا سو جاتی ہوں، کیونکہ باقی جو پورا دن ہوتا ہے نا اس میں بالکل بھی آرام کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو مجھے یہی ٹائم ملتا ہے کہ آج کل میرے بچوں کو چھٹیاں ہیں کیونکہ ان کا ابھی رزلٹ نہیں آیا، تو اس لیے مجھے نا موقع مل جاتا ہے صبح کو سونے کا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے میرا دودھ والا، تو میں نے اس سے دودھ لینا ہوتا ہے۔ پھر جو سارا دن ہمارا گزرتا ہے نا وہ چل سو چل، اس میں پھر آرام کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ نمازوں کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور شام کو 4 بجے تو ہم لوگ کچن میں چلے جاتے ہیں افطاری کی تیاری کرنے کے لیے۔ حالانکہ میری افطاری بہت سادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ تھوڑی سی سمجھداری اور پلاننگ کر لینا تو واقعی 10,000 میں بھی پورے مہینے کا راشن خریدا جا سکتا ہے، اور ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے نا وہ ہم آسانی سے گزار سکتے ہیں، بس ہم نے تھوڑی سی سمجھداری دکھانی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صرف 10,000 روپے میں پورے مہینے کا راشن کیسے ہم خرید سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بچت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے نا سب آپ کے کام آنے والے ہیں، آپ کو ضرور فائدہ دیں گے، تو پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم خریداری کریں نا تو سب سے پہلے نا اس کی پلاننگ کر لیں۔ اکثر لوگ بازار جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے چیزیں خرید لیتے ہیں، اس کی وجہ سے نا غیر ضروری خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بازار جانے سے پہلے ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمیں کون سی چیزیں چاہیے۔ جب لسٹ کے مطابق ہم خریداری کریں گے نا تو فضول خرچی نہیں ہوگی اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ سادہ اور بنیادی چیزیں اگر آپ خریدیں گے نا تو آپ کے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے۔ 10,000 میں مہینہ گزر جائے گا، تو کوشش کریں کہ بنیادی چیزیں خریدیں، جیسے آٹا، چاول، دالیں، چنے، آلو، پیاز اور موسمی سبزیاں ہیں۔ یہ چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں اور نا پیٹ بھی بھر دیتی ہیں۔ مہنگی اور غیر ضروری جو چیزیں ہیں نا ان سے آپ تھوڑا سا نا پرہیز کریں۔ تیسری جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے نا وہ نا تھوک میں خریداری کریں، جہاں سے آپ کو اکٹھا سامان ملتا ہے نا آپ وہاں سے سامان خریدیں، اور کوشش کریں کہ مہینے کا اکٹھا سامان خرید لیں۔ مطلب جیسے آٹا، چاول یا دالیں، یہ سب تھوک میں سے خریدیں، یہ آپ کو وہاں پہ سستی پڑتی ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ روز تھوڑا تھوڑا آٹا خریدتے ہیں نا تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا، لیکن اگر ایک ساتھ خریدیں گے نا تو اس کی قیمت نا کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کچھ چیزیں نا آپ تھوک میں سے اکٹھی خرید لیں۔ موسمی سبزیوں کا استعمال کریں، جو سبزی اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے نا وہ سستی بھی ہوتی ہے، جیسے کبھی آلو سستے ہوتے ہیں، آج کل تو رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ آلو کافی زیادہ سستے ہیں۔ کبھی گوبھی یا کدو سستا ہوتا ہے، اس لیے مہنگی سبزی لینے کے بجائے نا موسمی سبزیوں کا استعمال کریں۔ جو بنا موسم کے سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی ہوتی ہیں، جیسے اکثر بھنڈیوں کا موسم نہیں ہوتا لیکن بھنڈی بازار میں 400 روپے کلو بھی مل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کی سبزیاں آپ نہ خریدیں۔ اس سے بھی خرچ بھی کم ہوگا اور آپ کا کھانا جو ہے نا وہ صحت مند بھی ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنا کھانا کوشش کریں کہ گھر پر بنائیں، باہر کا کھانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اگر ہم گھر میں سادہ کھانا بنائیں جیسے دال، سبزی اور روٹی تو بہت زیادہ نا پیسے ہمارے بچ سکتے ہیں۔ گھر کا کھانا نہ صرف سستا ہوتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ کھانے کو ضائع نہ کریں، جو بھی بنائیں کوشش کریں کہ وہ ہمارا کھانا، کیونکہ اس پہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ کھانا ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی نا رزق کو برباد کرنا پسند نہیں ہے۔ اکثر گھروں میں نا کھانا بچ جاتا ہے پھر ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پیسوں کا نقصان ہے نا۔ کوشش کریں جتنا کھانا چاہیے اتنا ہی پکائیں، اور اگر کھانا بچ جائے تو اس لیے اگلے وقت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، بعض اوقات میرے ایک سالن جو وہ 2 دن بھی چل جاتا ہے،
اور روٹی میں جب بھی بناتی ہوں نا تو میں سب سے پوچھ کے بناتی ہوں کہ جس نے جتنی روٹی کھانی ہے میں اتنی ہی بناؤں، صرف ایک روٹی زیادہ بناتی ہوں، اگر وہ بھی بچ جاتی ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کر کے نا پرندوں کو ڈال دوں۔ اس کے بعد ہے کہ روزانہ کا نا ایک چھوٹا سا بجٹ بنائیں۔ اگر ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں نا تو ہمیں پورے مہینے کا حساب رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا خرچ کریں گے اور حساب رکھیں گے تو مہینے کے آخر تک نا یہ پیسے چلے جائیں گے، بس ہم نے اس کا حساب رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو بچت کی عادت ڈالیں۔ اگر ہم ہر خریداری میں تھوڑا سا بھی بچانے کی کوشش کریں نا تو مہینے کے آخر میں کافی رقم بچ سکتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بچتیں بھی بڑا سہارا بن جاتی ہیں۔ سادگی اختیار کریں۔ زندگی میں سادگی اپنانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو محدود کر لیں اور فضول خرچی سے بچیں تو کم پیسوں میں بھی زندگی آسانی سے گزاری جا سکتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں نا ہمیں سمجھداری اور صبر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، سادگی کر لیں اور بچت کو اپنی عادت بنا لینا تو 10,000 روپے میں بھی پورے مہینے کا راشن خریدا جا سکتا ہے اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ آج کل مہنگائی نے نا تقریباً ہر گھر کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کم پیسوں میں پورا مہینہ کیسا گزارا جائے۔ اگر ہمارے پاس صرف 10,000 روپے ہونا تو ہمیں سب سے پہلے گھبرانے کی بجائے نا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں اور فضول خرچی سے بچیں نا تو 10,000 میں بھی مہینے کا راشن خریدا جا سکتا ہے اور گھر کے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ نا پیسے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خریداری سوچ سمجھ کر کی جائے۔ ہمیں ہمیشہ بنیادی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، جیسے آٹا، چاول، دالیں، سستی سبزیاں۔ یہ چیزیں نہ صرف سستی ہوتی ہیں بلکہ پورے گھر کے لیے نا پیٹ بھر کے کھانا بھی بن جاتا ہے۔ سادہ کھانا انسان کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور بجٹ کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادتوں میں تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے۔ اگر ہم بار بار بازار سے غیر ضروری چیزیں خریدتے ہیں یا باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا بجٹ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم گھر میں سادہ کھانا پکائیں نا اور موسمی سبزیوں کا استعمال کریں تو خرچ بہت کم ہو جاتا ہے۔ موسمی سبزیاں عموماً سستی بھی ہوتی ہیں اور تازہ بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ گھر کے نظام کو چلانے میں سب سے اہم چیز صبر اور قناعت ہے۔ اگر انسان اپنی ضروریات کو تھوڑا سا محدود کر لے اور ہر چیز میں سادگی اختیار کرے تو کم پیسوں میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہمارا گھر سکون سے چل رہا ہے اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب انسان شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا راشن ہونے بھی پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوسی ہونے کی بجائے سمجھداری سے خرچ کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے جس سے ہم کم پیسوں میں بھی اپنا مہینہ آسانی سے گزار سکتے ہیں اور اپنے گھر کو خوشحال رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جتنا بھی نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے نا، اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ دیں گی۔ ویسے تو میری بہت ساری بہنیں بہت زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کسی وقت کوئی پوائنٹ نہیں بھی آتا تو وہ اگر سن لے گا، پوری ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے اور اس کو سن لیں گے تو اس کے پوائنٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا اور بہت ساری چیز نا آپ سیکھ لیتے ہیں۔ تو ادھر آج میں افطاری میں نا کچھ بھی نہیں بنا رہی تھی۔ آج میں نے صبح ہی بچوں سے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا جو ہے نا وہ ہم نے سادہ ہی رکھنا ہے۔ تو میں نے نا گوشت کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ اچار گوشت بناتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ کو نا اچار گوشت میں جو مرچیں بھر کے رکھتے ہیں نا وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج نا ہم صرف یہ بناتے ہیں سالن اور ساتھ کھائیں گے روٹی۔ تو پھر شام کو نا میرا ارادہ بن گیا، میں نے پھر چاٹ بھی بنا لی۔ تو میرے بچے کہتے ہیں کہ مما ہم چاٹ نا آپ ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں، وہ ہم بعد میں کھائیں گے، ہم نے پہلے کھانا ہے۔ تو یہاں پہ میرا پیارا سا مزیدار سا اچار گوشت جو ہے نا وہ تقریباً تیار ہو گیا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک نکلی ہے، اور یہ جو سالن ہم جب پکاتے ہیں نا تو اس کی خوشبو ہی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نا ہم عورتوں کی نا گھرداری میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو نا بہت اچھے سے لے کر چلتے ہیں۔ آج ہم نے بیڈ پہ دسترخوان لگایا تھا اور صرف میرا ہی روزہ تھا۔ افطاری کرنے کے بعد پھر ہم نے سب نے مل کر بیٹھ کے کھانا کھایا
اور کھانا آج نا میں نے پانی بھی نہیں بنایا تھا، میں نے کہا آج نا روز پانی بناتے ہیں تو آج نا سادہ پانی پئیں گے اور کھانا کھائیں گے تاکہ نا ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ تو اکثر نا لوگ جو ہیں نا وہ مطلب رمضان میں نا ان کا ویٹ کم ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں میرا روزے رکھنے کے باوجود ویٹ کیوں زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ میں نے سب کچھ سادہ ہی رکھا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اب بچے لے آئے تھے چاٹ، تو ہم نے تھوڑی سی چاٹ لی، اور چاٹ نا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہمیں بہت مزہ آیا کھانے کا۔ تو آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور اگر کوئی مجھے آپ سجیشن دینا چاہیں کہ مجھے کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔